ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت صحابہ کے سلسلے میں پچھلے 2-3 سیشن سے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خانگی زندگی کو دیکھیں گے کہ ان کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی۔ پہلا نکاح قبل از اسلام سیدہ زینب بنت مظعون سے ہوا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر انہی کی اولاد تھے، یعنی کہ پہلی بیوی سیدہ زینب جو ہیں ان کی اولاد تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں ایمان لائیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ہجرت نہیں کر سکیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سابقین اسلام سیدنا عثمان بن مظعون کی بہن تھیں اور اسلام لانے والوں میں ان کا 14 نمبر تھا، 14واں نمبر۔ اور قبل از اسلام ہی آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ملیکہ بنت بزول خزائی سے ہوا۔ ملیکہ اسلام نہیں لائیں اور اس لیے 2 ہجری میں آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ عبید اللہ انہی کے وطن سے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح قریطبہ بنت ابی امیہ مخزومی سے کیا۔ انہیں بھی اسلام نہ لانے کے باعث طلاق دے دی اور قریطبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ دیکھیں کتنی عظیم شخصیت کی بہن تھی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ، لیکن اسلام نہیں لائی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو بھی طلاق دے دی۔ مدینہ میں آ کر آپ نے 7 ہجری میں سیدنا عاصم بنت ثابت جو کہ بدری صحابی تھے ان کی بیٹی جمیلہ سے نکاح کیا۔ ان کا پہلا نام آسیہ تھا، وہ عاصم سے جو آسیہ ہے نا وہ والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر آپ نے عاتقہ بنت زید سے شادی کی، رشتہ میں یہ آپ کی چچا زاد بہن تھیں، اور ان سے نکاح کے بعد یہ ان کا نکاح عاتقہ بنت زید کا نکاح جنگ احد کے بعد ہوا تھا۔ عاتقہ بنت زید بھی آپ کی زوجہ تھیں اور رشتہ میں چچا زاد تھیں۔ ان کا نکاح پہلے سیدنا ابو بکر کے بیٹے سیدنا عبداللہ سے ہوا تھا۔ غزوہ طائف میں ان کی شہادت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری میں ان سے نکاح کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے آخری عمر میں ام کلثوم بنت علی بن طالب سے نکاح کیا۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا اور ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، رقیہ اور زید۔ ام کلثوم علی ابن طالب اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے آخری عمر میں نکاح کیا۔ اس حوالے سے سیدنا عمر رشتہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ اس رشتے کی تصدیق بخاری کی روایت سے بھی ملتی ہے کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینے کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی۔ ایک عمدہ قسم کی چادر بچ گئی۔ حاضرین میں سے کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ام کلثوم کو دے دیجئے جو کہ آپ کے عقد میں ہیں۔ تو یعنی کہ تصدیق ہو گئی کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی آپ کے نکاح میں تھی۔
ان کا اشارہ ام کلثوم بنت علی کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش یعنی کہ آپ کا بزنس، آپ کا کام تجارت تھا، آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اسلام سے پہلے بھی یہی پیشہ تھا اور بعد میں بھی یہی رہا۔ خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر میں زمین عطا کی تھی، اور کچھ زمین آپ نے بعد میں ایک یہودی سے خرید لی، اور پھر یہ دونوں زمینیں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی رشتہ داری بھی ہو گئی تھی۔ کیسے؟ جنگ احد کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ تھی ان کی خانگی زندگی۔ اور اب اولاد کتنی تھی حضرت عمر کی، اولاد کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کثیر الاولاد تھے۔ آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ ان میں اس لیے ممتاز ہیں کہ وہ ام المومنین تھی۔ سیدہ حفصہ کا نکاح، پہلا نکاح ایک مہاجر صحابی سے ہوا تھا، سیدنا خنیس بن حذافہ۔ غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں آپ سے نکاح کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی، نیز بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی زمانہ جاہلیت سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب مکہ میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں حضرت عمر کا نام بھی تھا۔ تو آپ کی صاحبزادی بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں 45 ہجری میں ہوا، اور سیدنا عمر کے بیٹوں میں سیدنا عبداللہ، سیدنا عبید اللہ، سیدنا عاصم رضی اللہ، ابو سہمہ، عبد الرحمن، سیدنا زید اور مجیر شامل ہیں۔ ان میں سیدنا عبداللہ، سیدنا عبید اللہ اور سیدنا عاصم رضی اللہ عنہم زیادہ نامور ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بہت بڑے کبائر صحابہ میں شامل تھے، اور ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، روایت کی ہیں انہوں نے بہت سی احادیث، اور جو حدیث ان سے روایت کی گئی ہے اسے سلسلہ ذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی چین، یعنی بالکل اوتھینٹک حدیث کی جو چین بنتی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے بنتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ جو ہیں حضرت عمر کے بڑے بیٹے، مکہ میں ہی حضرت عمر کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، اور بیشتر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فقہ اور حدیث کے بڑے رکن تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں آپ کی روایات بکثرت ملتی ہیں۔ آپ انتہائی عبادت گزار، انتہائی حق گو تھے۔ سنتوں کا اتباع کرنے میں آپ بے مثال تھے۔ ایک دفعہ خطبہ دینے لگے تو اپنا بٹن کھول لیا۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھا تھا کہ ان کا بٹن کھلا ہوا تھا، اور ایک گلی میں سے گزرتے تھے، تو جب بھی گزرتے تو ایک جگہ سے یوں جمپ کر کے گزرتے۔ پوچھا گیا تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایسے ہی گزرے تھے۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ریزن ہو، لیکن انہوں نے ایسے ہی دیکھا تھا تو وہ ایسے ہی گزرتے تھے۔ یعنی کہ چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے تھے، اور بہت زیادہ سنتوں کا اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عمر۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف کعبہ میں خطبہ پڑھ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا، یہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے دوستوں کو قتل کیا ہے۔ حجاج نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جس نے آپ کو زخمی کر دیا۔ اس زخم سے بیمار ہو کر آپ نے وفات پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم مدینہ کے ان 7 فقہاء میں سے ہیں جن پر حدیث اور فقہ کا دار و مدار تھا، اور ان فقہائے 7 کے بغیر کوئی قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔
اور حضرت عمر کے دوسرے بیٹے عبیداللہ بن عمر شجاعت اور پہلوانی میں مشہور تھے. تیسرے بیٹے عاصم بن عمر نہایت پاکیزہ نفس اور عالم اور فاضل تھے، بلند قامت تھے، بلند پایا شاعر تھے. اور عمر بن عبدالعزیز انہی کے نواسے تھے جو کہ بعد میں خلیفہ بنے تھے. اور ان کے دور حکومت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی یاد تازہ کر دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں رایا کی خبر گیری کرنے والے تھے. اکثر رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ رعیت کے معاملات سے باخبر رہیں. ایک رات رایا کی خبر گیری کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ایک جگہ بچوں کے رونے کی آواز آئی. وہ کھانا مانگ رہے تھے اور ماں نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوئی تھی. بچے کھانے کا تقاضا کرتے رہے لیکن ماں کھانا نہ دیتی، بس بہلائے جاتی. آخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور ماں سے پوچھا کھانا کیوں نہیں دے رہی. اس پر اس عورت نے کہا کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، بس بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پانی اور پتھر چڑھا دیے ہیں. یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ فوراً واپس گئے اور بیت المال سے آٹا، گھی، کھجوریں اور دیگر سامان لیا اور غلام سے کہا میری پیٹھ پر رکھ دو. غلام نے کہا میں لے کر چلتا ہوں. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بار اٹھاؤ گے؟ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بار اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آیت پڑھی، فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بار نہ اٹھائے گا، لہٰذا مجھے یہاں پر اپنا بار خود اٹھانے دو. پھر اس عورت کے پاس خود کھانے کا سامان لے کر گئے. اس نے ہنڈیا چڑھائی. سیدنا عمر خود چولہا جھونکتے رہے. جب کھانا پک گیا اور بچوں نے سیر ہو کر کھا لیا تو چونکہ وہ خلیفہ کو پہچانتی نہ تھی وہ عورت، اس لیے بولی امیر المومنین ہونے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر. اس عورت کو کچھ خبر نہ تھی کہ جو شخص اتنی عاجزی سے اس کے بچوں کے لیے کھانے کا سامان اٹھا کر لایا ہے اور چولہا پھونکتا رہا ہے، دراصل وہی خلیفہ ہے. آپ نے اس عورت سے کہا جب تم امیر المومنین کے پاس آؤ گی تو مجھے انشاءاللہ وہاں پاؤ گی تو تم اچھی بات کہنا. پھر آپ ایک طرف ہو کے خاموش، بالکل خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے نہیں. کھانا پک رہا ہے اور ایک طرف کھڑے ہیں، بیٹھے بھی نہیں. ان کے ساتھی نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا تھا مگر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، یعنی توجہ ہی نہیں ہو رہی تھی ان کی. یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. تب امیر المومنین نے فرمایا یہ بچے بھوک کے باعث جاگے ہوئے تھے اور بلک رہے تھے اور میں منتظر تھا کہ یہ منظر دیکھ لوں، یعنی کہ بچے سیر ہو کے کھا لیں تو میں کچھ اور کروں. اسی طرح رایا کی خبر گیری کرتے ہوئے ایک مرتبہ دوران گشت آپ نے دیکھا کہ ایک شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ رو رہا ہے مگر ماں دودھ نہیں پلاتی. آپ نے بچے کے رونے سے بے قرار ہو کے ماں سے پوچھا کہ اسے دودھ کیوں نہیں دے رہی، کیسی ظالم ماں ہو. ماں کہنے لگی عمر نے ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے جو دودھ چھوڑ چکے ہوں، اس لیے میں قبل از وقت اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ ملنے لگے. سیدنا عمر نے اس کے بعد دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور رو رو کر کہتے نہ جانے عمر نے کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا. تو پھر پیدا ہوتے ہی بچوں کا وظیفہ مقرر تھا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن اسٹیٹس میں ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سسٹم کہاں سے گیا ہے؟ وہ ہم سے ہی گیا ہے، جو کہ ہم اپنی چیزیں بھول چکے ہیں. اسی طرح ایک رات شہر کے باہر خانہ بدوشوں کی خبر گیری کے لیے نکلے. شہر کے باہر بھی جاتے تھے. ایک اجنبی بدو بہت پریشان کھڑا تھا. پوچھنے پر بتایا کہ اس کی بیوی حالت زچگی میں ہے اور چونکہ وہ مسافر ہے اس لیے کوئی بھی واقف نہیں جو اس کی مدد کرے. یہ سن کر سیدنا عمر اپنے گھر پہنچے، کھانے پینے کا سامان لیا، ساتھ اپنی بیوی کو لیا اور ان دونوں میاں بیوی کے پاس پہنچ گئے. بیوی اس خاتون کے پاس اندر چلی گئیں اور خود سیدنا عمر اس آدمی کو ساتھ لے کر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو بیوی نے اندر سے آواز دی امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو خبر دے دیجئے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. بدو یہ سن کر گھبرا گیا کہ یہ منکسر المزاج شخص ہی امیر المومنین ہے جو ان کے لیے کھانا پکانے میں مدد کر رہے ہیں. تب سیدنا عمر نے اسے تسلی دی اور اس کا خوف دور کرتے ہوئے کہا
کچھ فکر نہ کرو، کل میرے پاس آنا، بچے کا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ یعنی کہ آپ کے دور خلافت میں خواہ مقامی شخص ہو، خواہ مسافر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، امیر غریب، سب کے حقوق کو تحفظ حاصل تھا۔ گویا سب پرامن تھے اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ اسی طرح ذمیوں کے حقوق پر بھی توجہ دیتے ہیں اور قحط سالی میں بھی لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی۔ قحط سالی میں حضرت عمر نے بادیہ نشینوں کے مسائل حل کرنے کی خاطر 2 انصاری صحابہ کو کافی تعداد میں اونٹ، اجناس اور کھجور وغیرہ دے کر روانہ کر دیا۔ یہ دونوں یمن تک گئے اور وہاں جا کر یہ سارا سامان خورد و نوش لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے علاقے میں قحط تھا اور یہاں سے سامان بھیجا تھا، یعنی کہ اپنی رعایا، اپنی سلطنت، وہ ایمپائر جو کہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر مشتمل تھی، تمام علاقوں کی خبر رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کہیں پر کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ذمی کہتے ہیں نان مسلم رعایا کو، جو نان مسلمز ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلمان سب کے درمیان عدل و انصاف قائم تھا۔ شام کا ایک عیسائی کسان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اسلامی لشکر کے گزرنے کی وجہ سے اس کا کھیت تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فوراً اس کو 10,000 درہم دلوائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عمر نے ایک بوڑھے فقیر کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ذمی ہوں، نان مسلم، غیر مسلم رعایا، کیونکہ علاقے بہت سارے فتح کیے تھے نا، عرب سے باہر بھی ملک فتح ہو گئے تھے، اب وہ لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو پھر ان پہ ٹیکس لگا دیا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا نان مسلم بھیک مانگ رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں نان مسلم ہوں اور مجھ پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ جوانی میں تو میں کما کر اسے ادا کرتا تھا، مگر اب بڑھاپے میں بالکل مفلس ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اسے کچھ نقد مال دیا، پھر بیت المال کے خزانچی کو لکھ بھیجا کہ اس قسم کے ذمی مساکین جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو، تفتیش کر کے ان کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ یعنی کہ صرف مسلمانوں کو حقوق حاصل نہیں تھے، نان مسلمز کا بھی اسی طرح خیال رکھا جاتا تھا۔ اور مزید کہا واللہ یہ انصاف نہیں کہ ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کی خبر گیری نہ کریں۔ تو بہت زیادہ ذمیوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ سفر شام میں فوجیوں نے کیا کیا کہ ایک باغ میں گھس گئے اور انگور کھانا شروع کر دیا۔ مالک نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی۔ حضرت عمر فوجیوں پر ناراض ہوئے اور ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے بھوک سے مجبور ہو کر انگور کھائے ہیں۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے باغ والے ذمی سے معاوضہ پوچھا اور اس نے جو طلب کیا اس کو اسی وقت ادا کر دیا۔ پھر ہیرا کے ایک مسلمان نے ایک نان مسلم کو ناحق قتل کر دیا، یعنی حق پہ نہیں کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر ہیرا کو خط لکھا کہ مسلمان قاتل کو فوراً گرفتار کر کے مقتول نان مسلم ورثاء کے حوالے کر دو، اور ان ورثاء کی مرضی ہے خواہ وہ اسے قتل کر دیں یا اس سے دیت کا معاملہ کریں۔ چنانچہ مسلمان قاتل کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا گیا، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ اسلامی حکومت تھی، پھر بھی قصوروار مسلمان کو ان نان مسلمز کے حوالے کیا گیا اور ان کا فیصلہ قبول کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کے تقاضے مسلم نان مسلم سب کے لیے یکساں تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ اپنے کردار سے تبلیغ کرتے تھے، واعظ بھی کرتے تھے۔ جو خطبات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ ایسے خوبصورت خطبے ہیں کہ
پورا لا، پورے رولز ان میں بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ عقل مند، بہت زیادہ تدبر کرنے والے اور بہت فصیح و بلیغ لینگویج ہے ویسے بھی عرب کی، تو بڑے جامع قسم کے خطبات ہیں ان کے، جتنے بھی ریٹن فارم میں موجود ہیں۔ پھر قرآن و حدیث کی تعلیم میں بہت احتیاط کی۔ حضرت عمر نے مختلف صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا، دور دراز کے علاقوں میں تعین کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، سیدنا ابو درداء کو دمشق بھیجا۔ سیدنا ابو درداء کے مدرسے میں اس وقت 1600 طالب علم تھے، دمشق کے مدرسے میں۔ آیات قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر اور تعبیر میں انہوں نے بارہا فقہی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور حدیث کی روایت میں بھی بہت سختی اور احتیاط برتتے۔ ہر کسی کو حدیث بیان کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابی آپ کے پاس آئے، مگر آپ کسی کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا مگر آپ جواب نہ دے سکے، وہ واپس چلے گئے۔ انہیں بلوا کے پوچھا کہ آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے پر جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر یہ روایت غلط ہوئی تو میں سختی برتوں گا، حالانکہ وہ گورنر تھے اپنے علاقے کے۔ تو پھر چند دیگر اکابر صحابہ سے اس حدیث کی سچائی کی گواہی معلوم کی۔ جب انہوں نے گواہی دی تو ابو موسیٰ سے فرمایا، مجھے پورا اطمینان تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں پھر بھی تصدیق کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر حدیث کی روایت میں خود بھی کتنے محتاط تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہر قدم پہ، لیکن بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیت المال کے نظام کو کیسے قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر کے دور خلافت سے پہلے بیت المال کا کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، 2 سال سے کچھ عرصہ اوپر انہوں نے حکومت کی تھی، بہت بہترین نظام قائم کیا تھا، لیکن ایک باقاعدہ سسٹم کوئی ابھی سیٹ اپ نہیں ہو سکا تھا۔ جنگ کے بعد جیسے ہی مال غنیمت اکٹھا ہوتا فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور مال جمع ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کی کثرت کی بنا پر آمدنی میں بہت اضافہ ہوا، اور مال غنیمت میں مال و دولت کے علاوہ جانور، جواہرات، سونا چاندی اور دیگر کئی قسم کی چیزیں بھی ملنے لگیں۔ لہٰذا ان کی تقسیم کا درست طور پر طریقہ قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ 15 ہجری میں بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا گیا، جس کی شاخیں دارالخلافہ اور تمام صوبہ جات اور اضلاع میں بھی قائم کی گئیں، اور اس پر ایک افسر مقرر کیا جاتا، یعنی کہ ایک کیپٹل سٹی میں بیت المال تھا، پھر ہر صوبے میں ایک بیت المال تھا جس کے اوپر افسر مقرر تھے۔ بیت المال کی آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ رجسٹر بنایا گیا، جس میں ہر چیز کا حساب لکھا جاتا کہ کتنی آئی ہیں اور کہاں گئی ہیں اور کتنی گئی ہیں اور کس کے پاس گئی ہیں۔ بیت المال کے مصارف، یعنی کہ بیت المال کی انکم کو کہاں پہ یوز کیا جاتا تھا، مصرف کیا تھا اس کا، اس سے ماہانہ وظائف دیے گئے لوگوں کو، ضرورت مند افراد کو، بیواؤں، یتیموں، نادار، بوڑھے، مفلس اور بےکس ذمی لوگ جو تھے ان کو بھی وظائف دیے جاتے۔ ان کے علاوہ امہات المومنین، صحابہ کرام اور شیر خوار بچوں کے وظائف بھی مقرر تھے۔ پھر بیت المال کا دوسرا مصرف کیا تھا کہ فوج کے اخراجات بیت المال سے پورے کیے جاتے۔ مستقل فوجیوں کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ رضاکار فوجیوں کو بھی جن دنوں میں وہ رضاکارانہ آتے اپنی سروسز پیش کرتے ان کو تنخواہ دی جاتی،
اور دیگر فوجی اخراجات بیت المال سے ادا کیے جاتے۔ حافظ قرآن فوجیوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ تنخواہ دی جاتی۔ پھر بیت المال کا اور مصرف کیا تھا کہ اس سے لوگوں کو قرض حسنہ دیا جاتا، یعنی کہ لوگوں کو بلا سود قرض فراہم کیا جاتا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور بعد میں اصل رقم واپس کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک خاتون کو بھی کاروبار کرنے کے لیے قرض حسنہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ تعمیرات اور رفاہ عامہ کے کام بھی بیت المال کے پیسوں سے کیے جاتے۔ ملک بھر میں بہت ساری تعمیرات کروائی گئیں، پل بنوائے گئے، بند باندھے گئے، سڑکیں بنوائی گئیں، نہریں بنوائی گئیں، مسافروں کے لیے سرائے، فوجی چھاؤنیاں، عمارتیں، مساجد اور قلعوں کی تعمیر سب بیت المال کی طرف سے کروائی گئی۔ بیت المال کی حفاظت کے لیے سیدنا عمر نہ تو خود کبھی بیت المال سے کوئی چیز لیتے زائد اور نہ ہی عہدے داروں کو جرأت تھی کہ اس میں کسی قسم کی خیانت کر سکیں، بلکہ بیت المال کے مال کی سخت حفاظت کرتے، یعنی کہ اس میں جتنا مال تھا۔ ایک مرتبہ بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا اور سیدنا عمر اس کی تلاش میں عین اسی وقت نکلے جس وقت ایک رئیس سیدنا احنف بن قیس آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر دامن چڑھائے دوڑ رہے ہیں۔ اس رئیس صحابی نے فرمایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آؤ تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا ہے، تم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق ہے۔ یعنی کہ بیت المال کی چیزوں کی حفاظت کے لیے خود بھی دوڑ دھوپ کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ رفاہ عامہ کے کاموں میں بہت زیادہ ایفرٹس کیں، سرائے اور چوکیوں کا اہتمام کیا۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے والا راستہ بالکل ویران تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر منزل پر چوکیاں اور سرائے قائم کی اور ان میں چشموں کا پانی اس کا انتظام کیا تاکہ پینے کا پانی ارینج ہو سکے، اور مختلف شہروں میں مہمان خانے بنائے تاکہ مسافروں کی آمد و رفت میں آسانی ہو۔ اسی طرح محکمہ آبپاشی قائم کیا، یعنی کہ نہریں کھدوائی گئیں، اور جن میں زیادہ تر نہریں آبپاشی اور زرعی ترقی کے لیے تھیں۔ ان میں مشہور نہریں یہ ہیں: نہر ابی موسیٰ، بصرہ کے لوگوں کو میٹھا پانی مہیا کرنے کے لیے دریائے دجلہ سے 9 میل لمبی نہر کاٹ کر بصرہ میں لائی گئی، کیونکہ یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے تعمیر کی تھی، اس لیے ان کے نام سے ہی منسوب ہوئی۔ پھر نہر معقل سیدنا معقل بن جسار کی نگرانی میں تیار ہوئی، یہ بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی تھی۔ نہر امیر المومنین، یہ نہر سب سے لمبی اور فائدہ مند تھی، جو کہ سیدنا عمر کے خاص حکم سے مصر میں کھودی گئی۔ 18 ہجری میں مدینہ میں قحط پڑا اور مصر سے غلہ خشکی کے راستے دیر سے پہنچا۔ غلہ تیزی سے پہنچانے کے لیے 29 میل لمبی یہ نہر دریائے نیل سے بحر کلثم تک سیدنا عمر کے حکم سے تیار کروائی گئی۔ جہاز دریائے نیل سے بحر کلثم تک آتے اور غلہ لے کر جدہ لنگر انداز ہوتے، یعنی کہ یہ اتنی بڑی نہر تھی کہ اس میں جہاز چلتے تھے، اور یہ حضرت عمر کے دور میں بنوائی گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے عہد یعنی کہ تقریباً 101 ہجری تک یہ نہر جاری رہی۔ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حضرت عمر کے بیٹے عاصم کے نواسے تھے عمر بن عبدالعزیز، ان کا دور حکومت 101 ہجری کے آس پاس تھا، تو ان کے دور حکومت تک یہ نہر جاری رہی۔ پھر ایک نہر سعد تھی، یہ بھی ایک مشہور نہر تھی جو سیدنا سعد بن وقاص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کھدوائی۔ پھر قحط سالی میں بے مثال کام کیا۔ 18 ہجری میں مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ بیت المال کا تمام نقد اور غلہ تمام مال استعمال ہو گیا۔
تو آپ نے ہر صوبہ کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ جس قدر غلہ بھیجنا ممکن ہو فوراً مدینہ بھجوا دیں۔ چنانچہ سیدنا ابو عبیدہ نے شام سے غلہ کے لدے ہوئے 4000 اونٹ اور سیدنا عمرو بن علاس نے مصر سے بحر کلزم کے راستے سے غلے سے بھرے ہوئے 20 جہاز بھجوائے۔ یہ جہاز مدینہ سے 3 منزل دور بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ سیدنا عمر خود ان کا معائنہ کرنے بندرگاہ تک گئے۔ ان دنوں مدینہ میں روزانہ 20 اونٹ ذبح ہوتے تھے، کئی من غلہ پکتا تھا اور محتاجوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی کہ ہر گھر سے فوڈ ختم ہو چکی تھی، سرکاری خزانے سے ہی لنگر پکتا تھا اور تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک وقت میں 10 سے 50 ہزار افراد کو کھانا کھلایا جاتا تھا، کیونکہ مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ بھی مدینہ میں ہی جمع ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ان دنوں اپنا یہ حال تھا کہ ہر طرح کا گوشت چربی وغیرہ چھوڑ دی تھی کہ جب تک عام مسلمانوں کو ہر چیز میسر نہیں ہوگی میں خود بھی نہیں کھاؤں گا۔ لنگر پر عام لوگوں کے لیے جو کھانا پکتا خلیفہ وقت وہی کھانا کھاتے، جس کی وجہ سے ان کی سرخ رنگت سانولی ہو گئی۔ حالانکہ قبول اسلام سے پہلے خوب گوشت کھاتے اور کھجوریں بھی خوب سیر ہو کر کھاتے۔ جس زمانہ میں پہلوانی کرتے تھے تو 2-3 کلو کھجوریں ایک دن میں نوش فرما لیتے، 2-3 کلو کھجور ایک دن میں نوش فرما لیتے۔ آپ قحط کے زمانہ میں نہایت خشوع سے یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو میری شامت اعمال سے تباہ نہ کرنا۔ قحط کے زمانے میں حضرت عمر نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا یہ کہہ کر منسوخ کر دی تھی کہ ان دنوں جو چوری کرے گا وہ بھوک سے مجبور ہو کر کرے گا، اور حالت اضطرار میں چونکہ مردار کھانا بھی جائز ہے، اس لیے ان دنوں کھانے پینے کی یا معمولی چوری کی بنا پر یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ قحط سالی کے زمانے میں ایک دن ایک بچے کو دیکھا کہ وہ خربوزہ کھا رہا ہے۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے کہ اے امیر المومنین کے بچے، لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں اور تو خربوزہ کھا رہا ہے۔ وہ ان کا اپنا ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا، اور خربوزہ کھا رہا تھا، تو اس بچے کے پیچھے بھاگے کہ اس سے خربوزہ چھین لیں۔ بچہ خربوزہ لے کر گھر کی طرف بھاگا، یہ بھی پیچھے پیچھے لگ کے پھر گھر والوں سے باز پرس کی۔ گھر والوں نے بتایا کہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے انہیں بیچ کر یہ خربوزہ خریدا ہے۔ یہ سن کر آپ کو اطمینان ہوا کہ بیت المال میں کوئی خیانت نہیں کی گئی۔ پھر اس بچے کو وہ خربوزہ کھانے کے لیے دیا۔ انہی دنوں مدینہ میں ایک بچی کو دیکھا جو بہت کمزور تھی۔ اس کا یہ حال کیوں ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ یہ حال کیوں ہے اس کا؟ بتایا گیا یہ آپ ہی کے خاندان کی بچی ہے۔ تو فرمایا عمر کے بچوں کے لیے بھی وہی ہے جو باقی بچوں کے لیے ہے، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ ابھی ہم نے ان کی فیملی لائف کے بارے میں پڑھا کہ کچھ بچے ان کی جوانی کے تھے، جن کے بچوں کے بھی بچے ہو گئے ہوں گے، تو پھر ان میں سے کوئی بچی تھی جو کہ بہت کمزور تھی اور اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ اس بچی کو پہچان نہیں پائے کہ یہ میری اپنی ہی فیملی کی بچی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نئے شہر آباد کروائے تاکہ نئے شہروں میں لاکھوں لوگوں کو سر جھکانے کی جگہ مل سکے۔ شہر فسطاط کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ ہے۔ فسطاط عربی میں خیمے کو کہتے ہیں۔ مصر کے ایک علاقے میں پہلے رومیوں کا مضبوط فوجی قلعہ تھا۔ فتح کے وقت کئی ماہ مسلمانوں نے یہاں خیمے گاڑ کر اس کا محاصرہ کیا۔ فتح کے بعد آگے بڑھنے لگے تو فاتح مصر سیدنا عمرو بن علاس کے خیمہ میں دیکھا گیا کہ ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس میں انڈے دے دیے ہیں۔ انہوں نے پرندے کو پریشانی اور تکلیف سے بچانے کے لیے کہا کہ وہ خیمہ نہ اکھاڑا جائے۔ بعد میں جب یہاں شہر آباد کیا گیا تو اس خیمے کی وجہ سے اس شہر کا نام ہی فسطاط رکھ دیا گیا، یعنی کہ بہت سارے نئے شہر بھی آباد کروائے تھے۔ اور پھر مساجد کی تعمیر پر خاص توجہ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تقریباً 4000 مساجد تعمیر کی گئیں اور دینی تعلیم کے لیے وہاں قراء اور عالم دین صحابہ اور دیگر افراد کو مقرر کیا گیا،
اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ پھر آپ کے دور میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا کام بھی کیا گیا، کیونکہ لوگوں کی کثیر تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کثرت سے آ رہے ہیں لوگ زیارت کے لیے، تو حضرت عمر نے حرم شریف کو وسیع کروایا اور اس کے ارد گرد 4 دیواری بنائی، اور کعبہ پر جو کپڑا پہلے چڑھایا جاتا تھا اس کی جگہ مصر کا عمدہ قباتی غلاف چڑھوانا شروع کیا، نیز رات کو روشنی کا انتظام بھی کروا دیا۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد نبوی کا طول 100 گز بڑھا کر 140 گز کیا اور عرض بھی 20 گز بڑھا دیا۔ کنکروں کے فرش کی بجائے چٹائی کا فرش بچھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ کنکروں کا سارا فرش تھا۔ یہ عظیم صحابہ انہی کے اوپر نمازیں پڑھتے تھے، انہی کے اوپر بیٹھ کے درس و تدریس کرتے تھے، اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس و تدریس میں مصروف ہوتے، چاہے کتنے گھنٹے لمبی نشست ہوتی، صحابہ وداؤٹ اینی موومنٹ سائلنٹ اسٹل ہو کے یوں بیٹھے ہوتے کہ پرندے دھوکہ کھا جاتے اور ان کے سروں پہ آ کے بیٹھتے اور اڑ جاتے، کوئی موومنٹ نہیں کرتا تھا، اور اتنے غور سے وہ درس سنتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کا یہ شوق اور جذبہ تھا، اور کیسا فرش تھا، یہ کمفرٹیبل چیئرز نہیں تھیں، یہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں تھی، وہاں گرمی میں دھوپ میں پتھروں کے اوپر اس قدر شوق سے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو وہی شوق آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مساجد میں خوشبو اور روشنی کا انتظام بھی کیا، اسپیشلی مسجد نبوی میں چٹائی بچھائی، خوشبو کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا کہ نماز کے بعد بیٹھ کر جو لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ کمفرٹیبلی بیٹھ سکیں، بلکہ ان کے لیے ایک الگ چبوترا بنوایا، گویا عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سہولت کو بھی مد نظر رکھا۔ پھر دینی تعلیم کا اہتمام کیا، ہر شہر اور ہر قصبہ میں مسجد کی تعمیر لازمی تھی، اور نماز کے علاوہ ان مساجد کو دینی مدرسوں کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ نماز ہو جاتی تو پھر وہیں پہ درس و تدریس ہوتی، علیحدہ سے اسکول سسٹم نہیں تھا، مساجد ہی اسکول تھے۔ مؤذن اور دینی تعلیم دینے والوں کی باقاعدہ تنخواہ مقرر تھی، مؤذن اور دینی تعلیم دینے والوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں۔ اس طرح سارے ملک میں قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلا دیا گیا۔ فوجیوں کے لیے قرآن کی تعلیم لازمی ہوتی، اور ایک خاص رجسٹر میں فوجیوں کا تعلیمی ریکارڈ محفوظ ہوتا۔ حفاظ فوجیوں کو زیادہ وظیفہ دیا جاتا، اور اسی محرک کے سبب ایک وقت میں کئی فوجی حافظ تھے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی فوج میں 300 حفاظ تھے۔ اب سوچیں، جن کی لینگویج ہی عربی تھی اور جن کو قرآن پاک حفظ تھا، انہیں قرآن کے ڈائریکٹ سمجھ آتی تھی، اور ایک حافظ تو روزانہ ریوائز کرتا ہے نا اپنا لیسن، اور جب وہ روزانہ ریوائز کرے، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہو، تو وہ جنگ میں ہار سکتا ہے۔ وہ جنگیں ہارتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں سے راستہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ ہم بغیر سمجھے قرآن پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور وہ سمجھ کے پڑھتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید سیکھنے والوں کے لیے بھی وظیفہ مقرر تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے ساری مملکت میں قرآن کی تعلیم عام ہو گئی۔ کیسی خوبصورت بات ہے، جو سیکھے گا اس کو بھی پیسے ملیں گے، اس کو بھی ایک اسکالرشپ دیا جائے گا، ایک وظیفہ دیا جائے گا۔ ایک عامل نے لکھا کہ لوگ قرآن کی محبت میں نہیں سیکھ رہے، بلکہ وظیفہ لینے کے لیے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وظیفہ بہرحال دیتے رہو، تاکہ لوگوں میں قرآن کا علم، صحیح علم عام ہو۔ کیونکہ اس وقت تو وہ صحابہ زندہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی دفعہ مردم شماری کی گئی، مختلف قوموں قبیلوں کی باقاعدہ مردم شماری کرائی گئی اور باقاعدہ رجسٹر میں اندراج کیا گیا۔ پھر آپ کے
غلط لکھا ہوا. اچھا جی. پھر آپ کے اسلامی دور میں ہی سن ہجری کی ابتدا کی گئی. سن ہجری 21 ہجری تک ہجری سن قائم نہ ہوا تھا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس کے بعد بھی کتنے سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا. اس سن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا، ایک دستاویز پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسے معلوم ہو کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟ اسی وقت مجلس شورا منعقد کی گئی. سیدنا علی نے سن کی ابتدا کے لیے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اسلامی کیلنڈر ہو جس کا پہلا مہینہ محرم اور پہلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مطابق ہو. یوں سن ہجری کی ابتدا ہوئی. حضرت عمر کا یہ بھی ایک بہت بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ہمیں ہمارا اسلامی کیلنڈر دیا. پھر آپ کے زمانے میں پہلی دفعہ جیل خانہ تعمیر کیا گیا اور ان کی تعمیر کے لیے رقم بیت المال سے ادا کی گئی. آپ نے سب سے پہلا جیل خانہ مکہ میں صفوان بن امیہ کا گھر 4000 درہم کے عوض خرید کر بنایا. کتنا مہنگا گھر خریدا، یعنی کہ اس زمانے میں بھی 4000 درہم آج بھی بہت زیادہ ہیں. پھر دیگر اضلاع میں بھی جیل خانے بنوائے اور جلا وطنی کی سزا سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی. چنانچہ ابو محجن ثقفی کو بار بار شراب پینے کے جرم میں ایک جزیرہ کی جانب جلا وطن کر دیا گیا تھا، یعنی وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر ان کو جلا وطن ہی کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں. خوف الہی بہت زیادہ نمایاں تھا، ایک نمایاں وصف تھا حضرت عمر میں. آپ کے ساتھی کہتے کہ ایک مرتبہ ان کو باغ کے اندر سے آواز سنائی دی کہ سیدنا عمر فاروق خود ہی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، اے خطاب کے بچے اللہ سے ڈر، اے امیر المومنین اللہ سے ڈر. یعنی کہ اپنے آپ کو ریمائنڈرز خود بھی دیتے رہتے تاکہ غلطی نہ کریں، اپنا ماضی یاد کرتے تاکہ تکبر کا شکار نہ ہو جائیں. حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ کے ساتھ مویشی اور اونٹ چرایا کرتا تھا. یعنی اپنا پاسٹ چھپایا نہیں ہم لوگوں کی طرح. جیسے ہماری حالت بدل جائے تو ہم اپنا پاسٹ پھر لوگوں سے چھپا لیتے ہیں. تو سب لوگوں کے سامنے برملا بتایا کہ یہاں پر میں اور میرا باپ مویشی چرایا کرتے تھے. میرا باپ خطاب اتنا سخت تھا کہ اگر میں تھک کر سستانے لگتا تو مجھ پر تشدد کرتا. آج اللہ کے سوا مجھ پر کوئی حکمران نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا صائب الرائے ہونا. یعنی کہ آپ کی رائے اس قدر درست اور اس قدر ایکوریٹ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کی رائے کو ویلیو کرتے. آپ کی ذہانت اور اصابت رائے کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت سی آراء کو تائید الہی حاصل ہوئی. اسیران بدر کے معاملے میں ہم حضرت ابو بکر کا جب پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں حضرت ابو بکر کی رائے اور تھی اور حضرت عمر کی رائے اور تھی. کفار مکہ کے 70 آدمی گرفتار کیے گئے تھے. ان قیدیوں کے بارے میں دیگر مسلمان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ سب قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ کفر اور شرک مٹ جائے. نیز ہر مہاجر مسلمان خود اپنے کافر رشتہ دار قیدی کو موت کے گھاٹ اتارے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. چونکہ پہلے مسلمانوں کے لیے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرنے کی رخصت وحی کے ذریعے مل چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل اسلام سے مشورہ کرنے کے بعد فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ البتہ اس واقعے کے بعد وہی نازل ہوئی جس میں حضرت عمر کی رائے کو تائید الہی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے، یعنی کہ نبی فدیہ نہیں لے سکتا، نبی کافر اور مشرک کو کچلے گا۔ پھر پردے کا حکم، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی رائے کی تائید کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی خدمت میں ہر قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، بہتر ہے آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے بغیر کوئی حکم نہیں دیتے تھے۔ امہات المومنین قضائے حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، اس وقت یہی سسٹم تھا، گھروں میں واش رومز نہیں تھے، تو صبح صبح منہ اندھیرے یا رات کے وقت سب لوگ قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ ایک روز سیدہ سودا جو کہ طویل قامت تھی قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائیں، تو سیدنا عمر ان کو دیکھ کر بولے، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کے بعد سے امہات المومنین نے اور عام مومنین خواتین نے اپنے چادروں کے پلوؤں سے اپنا چہرہ کور کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حرمت شراب کا معاملہ ہے۔ مکہ کے مسلمانوں کو نبیذ کا شوق تھا، جو سے جو شراب بنائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مسلمان شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ شراب پینے کے باعث ان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، لیکن اس وقت شراب کی ممانعت میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کچھ بتا۔ چنانچہ بتدریج حرمت شراب کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ پہلی آیت یہ نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ مگر اس آیت میں شراب کی مکمل ممانعت نہیں تھی، لوگ پھر بھی شراب پی رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان میں فائدے بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ پھر دوسری آیت کچھ عرصے بعد نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان کی حالت میں ہو، جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم یہ نہ جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ نشے کی حالت میں انسان اپنی سینسز میں نہیں رہتا، تو پھر کیا کیا لوگوں نے کہ انہوں نے نماز کے اوقات دیکھ کے شراب پینا شروع کر دی، نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پیتے، انہوں نے اپنے اوقات تبدیل کر لیے۔ پھر وہی نازل ہوئی کچھ عرصے بعد اور شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے سب گندگی ہیں اور شیطانی عمل ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ اور پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ سب کیسے مسلمان تھے؟ فوراً حکم پر عمل کرنے والے، ادھر حکم سنے اور ادھر عمل کر لیا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کتنے احکامات ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ بھی پتہ چلتے رہتے ہیں، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے
اور ہم عمل نہیں کر پاتے. تو اس ایمان کی ضرورت ہے آج. پھر مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے. یہ بھی حضرت عمر کی ہی تجویز تھی کہ اس مقام پر مسلمانوں کو نوافل ادا کرنے چاہیے. تو یہ بھی تائید الہی، اس رائے کو بھی تائید الہی حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور پھر ہم جانتے ہیں اذان کا طریقہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان کے طریقے میں بھی ان کا خواب اور ان کی رائے قبول کی گئی. حضرت عمر نے خواب میں یہ ساری اذان دیکھی تھی، اور جب مختلف تجاویز پیش کی جا رہی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ الفاظ خواب میں سنے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے. تو یہ وہ چند مواقع ہیں کہ جن پر سیدنا عمر نے کچھ سوچا اور اس کی تائید اور تصدیق وحی الہی سے کر دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اور آپ کی رائے کس قدر درست تھی، کس قدر فہم رکھتے تھے. پھر زہد اور قناعت کیسی تھی آپ کی کہ آپ کی کتاب اخلاق، یعنی کہ آپ کے اخلاق پر اگر کتاب لکھی جائے نا تو اس کا روشن باب زہد و قناعت اور سادگی اور تواضع ہے. عاجزی اتنی کہ اتنی کسی میں ہو نہیں سکتی. ایک عام مسلمان بھی اگر کھڑا ہو کے کہتا ہے نا عمر اتق اللہ، تو فوراً بیٹھ کے لیٹ کے اپنا گال اپنا منہ زمین پہ رکھ دیتے تھے. اس قدر عاجزی تھی. آپ کا زہد اکابر صحابہ میں تسلیم شدہ تھا. سیدنا طلحہ نے فرمایا اسلام میں سبقت اور ہجرت کے لحاظ سے بہت سے لوگوں کو حضرت عمر پر فضیلت حاصل ہے، لیکن زہد اور قناعت میں آپ سب سے بڑے ہوئے تھے. حکومت کے تخت پر بیٹھ کر جس زہد اور قناعت کا نمونہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی طرف، یعنی کہ خلیفہ وقت رہے اور 10 سال رول کیا اور دنیا کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں تھی. پیبند لگا لباس پہنتے تھے. کیسر و کسرا کے سفیروں سے ایک طرف معاملہ کر رہے ہیں، ایک طرف ایران پر فوجیں بھیج رہے ہیں، ایک طرف روم کی طرف لشکر کشی کر رہے ہیں. دوسری جانب سیدنا خالد بن ولید اور امیر معاویہ جیسے بااثر اور بڑے افسروں سے باز پرس کر رہے ہیں. فاتح ایران ہیں اور مصر کے نام فرامین جاری ہو رہے ہیں، اور دوسرا رخ کیا ہے کہ بدن پر پیبند لگا لباس پہنا ہوا ہے، سر پر پھٹا عمامہ ہے اور پاؤں میں بوسیدہ چپل ہے. اسی حالت میں بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی بھرنے کے لیے کندھے پر مشک ہے، اور جب تھک جاتے ہیں تو کسی مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ کر سو جاتے ہیں. گویا ان کا طرز عمل تبلیغ کا مؤثر ذریعہ تھا اور کہے بغیر ہی لوگوں کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا. حضرت عمر کی قوت ایمانی بے مثال ہے. زمانہ خلافت میں جب حج پر گئے تو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجر اسود کو بوسہ دیا. کس لیے بوسہ دیا؟ صرف اس لیے کہ یہ سنت ہے، اور فرمایا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. یعنی لوگوں پر واضح کر دیا کہ یہ میں سنت کے اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں، چاہے اس کی ریزن مجھے پتہ ہے چاہے نہیں پتہ. اور حدیبیہ کے جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے سب سے، تو لوگوں نے بعد میں اس درخت کو تقدس اور احترام کا مرتبہ دیتے ہوئے وہاں نوافل پڑھنا شروع کر دیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے وہ درخت ہی کٹوا دیا کہ بدعت اور شرک نہ جنم لے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی مشکل سے غار ہیرا پہ چڑھتے ہیں اور وہاں جا کے نفل پڑھتے ہیں، یعنی کہ غار سور پہ جا کے بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں.
تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. ان صحابہ کی لائف سے ہمیں یہ پتہ چلا. اسلام سے پہلے، اور اسلام سے پہلے نماز اس طرح کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ اسلام سے پہلے وہاں جاتے تھے نا، وہی وہاں نازل ہوئی تو پھر تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نماز سکھائی تھی اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے سکھائی تھی. تو وہ میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے وہاں پہ، وہ کافی دن رہتے تھے. ٹھیک ہے، ہم محبت میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان صحابہ کی لائف سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے خود سے نہیں کرنا چاہیے، وہ ورنہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ ایک نیا نیکی کا کام، ثواب کی خاطر. جی بالکل آتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہاں جا کے وہاں نوافل پڑھنا شروع کر دیں. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کے لیے صرف مسجد نبوی کا سفر کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور مسجد قباء کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہے، اور باقی کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا. تو اس لیے ہمیں خود سے ایسی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. کسی بھی وقت جا کے کسی بھی مسجد قباء میں چاشت کی نماز کے بعد گئے تھے وہاں پر. جی، تو ویسے کسی وقت مسجد قباء میں صبح جائیں رات جائیں جب بھی جائیں، وہ سفر کر کے جائیں گے وہاں 2 نفل پڑھیں گے عمرے کا ثواب. میں نے تو ایک خاتون کو واش روم میں نفل پڑھتے دیکھا. اللہ واش روم میں اس نے نیت کر لی اور بڑی مشکل سے ہم نے اسے ہٹایا. جب نماز پڑھوائیں کیا کریں، وہ بھی ایک بیچ میں آ جاتا ہے. اللہ بات یہ ابھی اسی پچھلے دسمبر کی بات ہے، یہ ابھی ریسنٹ بات، اور وہ یقیناً ہماری ہی ہونی ہے. پاکستانی بس اسے لگا کہ بس مدینہ ہر چیز پار ہے، کھڑے ہو کے نیت کر لی. اصل میں وہ واش روم بھی اتنے صاف لوگوں نے نہیں دیکھے ہوتے نا. بس جمعہ کی بات ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ بس ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان ٹیچنگز کو لے کے لوگوں میں عام کر دیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. صرف خود ہی سیکھ کے نہ سیٹسفائی ہو جائیں کہ اچھا ہمیں پتہ چل گیا. یہ پھیلانے کی ضرورت ہے ان عام لوگوں میں بھی. حضرت عمر فاروق جیسے حکمران، حضرت عمر جیسے حکمران دیکھیں کہ انہوں نے وہ درخت کٹوا دیا. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی یہ واقعہ دیکھتے ہیں. مدینہ منورہ میں ابو لولو فیروز نامی پارسی غلام رہتا تھا. ایک دن اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا مالک میرا آقا سیدنا مغیرہ بن شعبہ مجھ پر بہت بھاری محصول عائد کرتا ہے، آپ کم کروا دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رقم پوچھی تو اس نے 2 درہم بتائے. سیدنا عمر نے اس کا پیشہ پوچھا تو وہ بولا نجاری، نقاشی اور آہن گری. اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رقم اس لحاظ سے کچھ زیادہ نہیں ہے. تو یہ سن کر وہ دل میں بہت ناراض ہوا. پھر سیدنا عمر نے اس سے پوچھا میں نے سنا ہے تم بہت اچھی پن چکی بناتے ہو. یہ سن کر وہ بولا آپ کے لیے تو ایسی پن چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. وہاں سے ہٹتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. اگلے دن فجر کی نماز کے دوران ابو لولو فیروز نے گھات سے نکل کر خنجر کے کئی وار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر کیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقرر کر دے، یعنی کہ میں مدینہ میں بھی ہوں اور مجھے شہادت بھی آئے. مورخین کہتے ہیں گویا وہ خنجر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پوری امت مسلمہ کے سینے کو چیرتا ہوا گزر گیا. زخم اتنا شدید تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو گئے. لہٰذا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر امامت کی جگہ کھڑا کر دیا. صحابہ کرام نماز کے بعد آپ کو گھر لے گئے. نماز نہیں توڑی کسی نے. خلیفہ وقت زخمی حالت میں خون بہہ رہا ہے اور انہوں نے اپنی جگہ پہ دوسرے صحابی کو کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے نماز مکمل کی ہے اور نماز کے بعد آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے. گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا
کیا مسلمانوں نے نماز ادا کی؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر پوچھا قاتل کون تھا؟ کہیں مسلمانوں میں سے تو نہیں تھا؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ تو شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے انہیں قتل نہیں کیا۔ ادھر ابو لولو نے مسجد سے نکل کر کئی لوگوں کو زخمی کیا اور ایک اور صحابی کو شہید کر دیا۔ بعد میں یہ قاتل گرفتار ہوا لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ پھر آپ کے جانشین کی تقرری کا مسئلہ۔ جب سیدنا عمر بن خطاب کو لوگوں نے شدید زخمی دیکھا تو آپ سے کہا گیا اے امیر المومنین، آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں کس کو خلیفہ مقرر کروں؟ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا تو میں جواب دیتا میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ اگر ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں بھی خلیفہ مقرر کر سکتا تھا۔ اگر میرا رب سوال کرتا تو میں عرض کرتا میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا میں آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کا نام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ کی قسم میں نے کبھی اس قسم کی آرزو نہیں کی۔ تم پر افسوس ہے، میں کیسے اس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جو اپنی بیوی کو صحیح اور شرعی طریقہ سے طلاق دینے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان کا تمہارے سیاسی کاموں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خود اپنے لیے یہ منصب پسند نہیں کیا تو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی خواہش کیوں کروں؟ اگر یہ خلافت اچھی ہے تو ہم نے اس کو حاصل کر لیا، اور اگر یہ بری ہے تو عمر کے خاندان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس کا محاسبہ ہو، اور صرف اسی سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کا جواب طلب کیا جائے۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے امور خلافت سر انجام دینے میں اپنی مقدور بھر کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھا۔ اگر میں مساوی حالت میں بھی چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار گناہ ہو اور نہ ثواب، تو اس حالت میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو مجھ سے بہتر شخصیت سیدنا ابو بکر نے بھی خلیفہ نامزد کیا تھا، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد نہ کروں تو مجھ سے بہتر شخصیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ ہر حالت میں اللہ اپنے دین اسلام کو تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا۔ یعنی کہ اس وقت بھی کتنی سمجھداری سے دونوں صورتیں سامنے مسلمانوں کے پیش کر دی کہ نامزد کرنا بھی درست ہے، نامزد نہ کروں تو بھی درست ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ چلے گئے، واپس آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ کوئی معاہدہ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس گفتگو کے بعد پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ غور و فکر کے بعد تمہارا حاکم ایسے قابل ترین فرد کو مقرر کروں جو تمہیں حق و صداقت کی طرف لے جائے، مگر اس دوران مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس باغ میں داخل ہوا، جو اس نے لگایا تھا وہ ہر تر و تازہ اور پختہ پھل کو توڑنے لگا اور اسے اپنے نیچے جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کاموں پر غالب رہے گا اور عمر کو موت عطا کرے گا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں مرنے کے بعد بھی اس بار خلافت کا ذمہ دار ہوں۔ تمہارے سامنے وہ گروہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جب تم لوگ اپنے میں سے کسی شخص کا انتخاب کر لو اور خلیفہ مقرر کر لو تو اس کی بھرپور حمایت کرو اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کرو۔ اگر وہ تمہارے سپرد کوئی امانت کے طور پہ کام کر دے تو تمہیں اس امانت کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگلے دن صبح کے وقت سیدنا عمر نے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام کو بلایا اور فرمایا میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سردار اور رہنما پایا، کیونکہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان دونوں عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہیں۔ زبیر بن عوام رسول اللہ کے حواری ہیں اور ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور طلحہ بن عبید اللہ
بھی اسی طرح ہیں، لہٰذا یہ معاملہ خلافت تمہارے اندر رہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں سے مطمئن اور خوش تھے۔ اگر تم راہ راست پر رہے تو مجھے عوام کے بارے میں تمہارے خلاف کسی قسم کا اندیشہ نہیں، البتہ اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گے اور اس کی وجہ سے عوام میں بھی اختلاف پیدا ہوگا۔ لہٰذا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر ان کے حجرہ کے قریب جا کر آپس میں صلاح مشورہ کرو اور اپنی جماعت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو، مگر سیدہ عائشہ کے حجرہ کے اندر نہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔ اس کے بعد آپ نے تکیے پر سر رکھا تو خون جاری تھا۔ جب یہ سب لوگ اندر چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے تو ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ جب آپ نے یہ آواز سنی تو ہوش میں آ کر فرمایا، فی الحال تم مشورہ سے کنارہ کشی کر لو، جب میں مر جاؤں تو 3 دن تک صلاح مشورہ کرو۔ اس عرصہ میں سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے، مگر چوتھے دن سے پہلے تم میں سے کوئی نہ کوئی امیر یا خلیفہ ضرور مقرر ہو جانا چاہیے۔ اس مجلس میں سیدنا عبداللہ بن عمر صرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے اور ان کا اس انتخاب کے معاملے میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ سیدنا طلحہ تمہارے معاملے میں شریک ہوں گے، اگر 3 دن کے اندر آ جائیں تو انہیں اپنے معاملے میں شریک کر لینا، اور اگر 3 دن گزر جائیں اور وہ نہ آئیں تو تم خود ان کے معاملے میں فیصلہ کر لینا۔ تاہم طلحہ کے بارے میں مجھے کون اطمینان دلائے گا؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، میں ان کا ذمہ لیتا ہوں، انشاءاللہ وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کی رخصتی کا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی شہادت کی بشارت دے دی تھی، اور خود اپنے لیے بھی آپ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یوں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ رخصتی سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، مجھے معمولی کپڑے کا کفن دینا، اگر اللہ کے نزدیک مجھ سے کوئی بھلائی ہوئی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ یہ بھی مجھ سے چھین لے گا۔ پھر کہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جا کر میرا سلام کہنا، کہو عمر سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں، لہٰذا انہیں سلام کہو، اور کہو کہ اپنے حجرے میں مجھے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ ان کے بیٹے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو اس المناک واقعہ پر رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن ان کو میں اس جگہ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ پیغام سن کر بیٹے نے سیدنا عمر کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے، اجازت دے دی ہے۔ تو کہنے لگے، ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی مروت میں اجازت دی ہو، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو دوبارہ ان سے اجازت لینا اور کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو عام مسلمانوں کے ساتھ بقیع میں دفن کرنا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غسل اور کفن دے دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سیدنا عمر کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا، اے ابو حفص، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں کہ میں آپ جیسے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پسند کروں۔ پھر اسی طرح تمام صحابہ تعریفی کلمات ادا کرتے رہے۔ ان تعریفی کلمات کے بعد ان کا جنازہ اشک بار نگاہوں کے ساتھ ان کے وصیت کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے باہر لایا گیا اور ان سے کہا گیا، عمر دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور بالآخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا حسان بن ثابت نے کہا، یہ تینوں زندگی میں بھی جدا نہ ہوئے اور موت کے بعد بھی اکٹھے ہی رہے۔ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم ہسٹورینز بھی اس کو ناقابل تلافی غم قرار دیتے ہیں۔ ولیم میور کہتے ہیں، تو عمر فوت ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی مملکت کے عظیم ترین انسان تھے۔
मुसलमान तज्जिया निगारों को इस कवी मजबूत और यकसू खलीफा को अलविदा कहते हुए आहें भरनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सैयदना उमर एक ऐसी जामे कमालात हस्ती थे कि इनके कमालात और औसाफ का अहाता करना मुश्किल मालूम होता है। उन्हें ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि वो दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करके मांगा था, तो उन्हें ऐसा ही होना चाहिए था। 22.5 लाख मुरब्बा मील की वसी सल्तनत का मुक़्तदिर सरबराह शहनशाह होकर भी तकब्बुर नखुवत से खाली पैबंद लगा लिबास मस्जिद के नंगे फर्श पर सोने वाला ये अजीम इंसान इख्तियारात और कुव्वत और शौकत के लिहाज से अपने वक्त का सबसे बड़ा फरमारवा कि दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांपता था। अपनी ज़िम्मेदारियों के एहसास के बोझ तले दबे मुतफक्किराना ज़िंदगी गुजारते थे। राया चैन से सोती और वो राया के मामलात की फ़िक्र में रातों को भी जागते। मस्जिद नबवी के फ़र्श पर बैठकर अहले शूरा से सलाह व मशवरा करते, लोगों की शिकायतें सुनते, उनका अजाला करते। कैसरो कसरा के सफ़ीर भी वहीं आकर मुलाकात करते और इनकी सादगी, बेनफ्सी और शान व शौकत से आरी ज़िंदगी को देखकर मुतासिर हुए बगैर ना रहते। तारीख़ में उलुल अज़्म पैगंबरों के बाद ऐसे इंसान कम ही दिखाई देते हैं। उन्होंने 10 साल की मुख्तसर मुद्दत में कैसरो कसरा की हुकूमतों की ईंट से ईंट बजा दी और अरब बदुओं और शुतरबानों को कैसरो कसरा का जाननशीं बना दिया। वो कारनामे सर अंजाम दिए जो बड़ी मुनज़्ज़म हुकूमतों के लिए भी इंतहाई दुश्वार थे। अल्लाह ताला हमें सहाबा के अमल के मुताबिक अपना अमल दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके उस्वा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इन अज़ीम सहाबा के दरजात बुलंद फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।